السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو نعمان انفارمیشن ہب۔ دوستو، سندھ کے ایک قدیمی شہر میں حکیم صاحب ہوا کرتے تھے، جن کا مطلب ایک پرانی سی عمارت میں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ صبح مطلب چلانے سے پہلے بیوی کو کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے تم کو درکار ہے ایک چٹ پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ آپ دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ چٹ کھولتے۔ بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے، پھر ان کا ٹوٹل کرتے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، یا اللہ، میں صرف تیرے ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا، میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا۔ کبھی صبح کے 9:30، کبھی 10:30 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے چٹ کھولی تو وہ چٹ دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ ایک مرتبہ تو ان کا دماغ گھوم گیا۔ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آنے لگے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹے دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ حکیم صاحب تو کچھ دیر سوچتے رہے۔ چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کے سامنے لکھا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی جانے۔ ایک دو مریض آئے ہوئے تھے، ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار پر کوئی خاص توجہ نہ دی، کیونکہ کئی کاروں والے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ صاحب جو کار سے نکلے تھے، سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے لیے دوائی لینی ہے تو ادھر سٹول پر آ جائیں تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ لوں، اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو بیماری کی کیفیت بیان کریں۔ وہ صاحب کہنے لگے، حکیم صاحب، میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ میں 15-16 سال بعد آپ کے مطب میں داخل ہوا ہوں۔ آپ کو گزشتہ ملاقات کا احوال سناتا ہوں، پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ شخص بتانے لگا کہ جب میں پہلی بار یہاں پر آیا تھا تو وہ میں خود نہیں آیا تھا، اللہ مجھے آپ کے پاس لایا تھا، کیونکہ اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا، شاید اس لیے۔ ہوا اس طرح سے تھا کہ میں لاہور سے میرپور اپنی کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا۔ عین آپ کی دکان کے سامنے میری کار پنچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنچر لگوانے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مطب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں۔ انتا کیا چاہے دو آنکھیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کی میز کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ چلیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ اسے کہہ رہے تھے، بیٹا تھوڑی دیر صبر کرو، اب چلتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے کوئی دوائی آپ سے خرید لینی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا، حکیم صاحب، میں 5-6 سال سے انگلینڈ میں ہوتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کروایا، وہاں انگلینڈ میں بھی کروایا، لیکن ابھی قسمت میں مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ تو آپ نے کہا تھا، میرے بھائی، توبہ استغفار پڑھو، خدا اور آپ نے خدا سے مایوس نہ ہو۔ یاد رکھو، اس کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں۔ اولاد، مال، اسباب، غمی، خوشی، زندگی، موت، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی دوا میں ہوتی ہے۔ شفا اگر ہونی ہوتی ہے تو صرف اللہ کے حکم سے۔
اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پوڑیاں بنا رہے تھے۔ تمام دوائیاں آپ نے دو حصوں میں تقسیم کر کے 2 لفافوں میں ڈالیں۔ پھر مجھ سے نام پوچھا تو میں نے اپنا نام احمد بتایا۔ آپ نے ایک لفافہ کھولا اور اس پر میرا نام لکھ دیا، محمد احمد، اور دوسرے پر بیگم محمد احمد لکھ دیا۔ پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم کا دینا چاہتا تھا، لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کہ کتنے پیسے، آپ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی وہ اللہ نے انہیں دے دی ہے، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ کچھ حیران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان۔ میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دیں اور اسے ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے، اس کی دی ہوئی ادویات ہمارے من کی مراد پوری کریں گی۔ حکیم صاحب آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہاریں دکھا رہے ہیں۔ ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی پاکستان چھٹی آیا کار ادھر روکی لیکن دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا، آپ کا مطب بند تھا۔ ایک آدمی پاس ہی کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 9 بجے لازماً پہنچ جائیں، ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے آج میں صبح سویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ احمد نے کہا کہ جب 15 سال قبل میں نے یہاں آپ کے مطب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔ حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ میں سیٹل ہے، صرف ہماری ایک بیوہ بہن ہی اس ملک پاکستان میں رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو تھی۔ اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ 10 دن قبل اسی کار میں اسے لاہور لے کر آیا تھا تاکہ اپنی شادی کی شاپنگ اپنی مرضی سے کر سکے۔ اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ بخار کی گولیاں ڈسپرین وغیرہ کھاتی رہی اور بازاروں کے چکر لگاتی رہی۔ بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گر گئی۔ وہاں سے اسے ہسپتال لے کر گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اسے 104 ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے ہاں پہنچا دیں گے۔ شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کریں گے اور اگر ابھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نقد پہنچا دیں گے۔ آپ نے نہ نہیں کرنی، آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے۔ حکیم صاحب حیران اور پریشان یوں گویا ہوئے، محمد احمد صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرا اتنا دماغ نہیں ہے۔ میں نے تو آج صبح ہی بیوی کے ہاتھ میں لکھی ہوئی چٹ یہاں آ کر کھولی اور دیکھی تو مجھے مرچ مسالے کے بعد جہیز کا سامان لکھا ہوا نظر آیا۔ تو معلوم ہوا ہے میں نے کیا لکھا، آپ خود یہ چٹ ذرا دیکھیں۔ محمد احمد صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چٹ پر لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان لے کر آئیے گا، اور آگے حکیم صاحب کے الفاظ تھے کہ یہ کام اللہ کا ہے، اللہ ہی جانے۔ محمد احمد صاحب یقین کریں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ حکیم صاحب کہنے لگے آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے لیکن اس کی قدرت پر حیران ہو کہ وہ کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ دوستوں ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔